اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوہم حیث ثقفتموہم اخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم۔ ترجمہ: وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، وقتلوہم ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، واخرجوہم اور تم ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا، والفتنة اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام اور تم ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں، فإن قاتلوکم بس اگر وہ تم سے لڑائی کریں، فاقتلوہم تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، کذالک جزاء الکافرین اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم اور ان سے لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ اور اللہ کا دین ہی دین ہو جائے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین ہاں مگر ظالموں پر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک صرف یہ تھا کہ صبر کرتے جائیں، برداشت کرتے جائیں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال ہی پہلی مشرکوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اس کا نام غزوہ بدر ہے، اور ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا، اور ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی اور مشرکین اور سارے قبائل جو ہیں جمع ہو کر آ گئے تھے اور بہت بڑا لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو سن 6 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے 6 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور کچھ صحابہ حلق کروا رہے ہیں اور صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور اس وقت تک صرف عمرہ ہی تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر گئے ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دل کے اندر تو ویسے ہی بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی دیدار کا شوق تھا، اور پھر اپنا جو ہے وہ علاقہ بھی تھا، ہجرت کر کے چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بھی چلیں گے۔ تو سن 6 ہجری کے اندر مسلمان جو ہے عمرے کرنے کے ارادے سے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 8 یا 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ ایک کنواں ہے، اسی کے نام سے وہاں گاؤں اور قصبہ آباد ہے۔ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، یعنی عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو ادھر سے مسلمانوں کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا، یہ وہاں جا کر رہے، ان کو روک لیا گیا، پھر خبر مشہور کر دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ سے بیعت لی جو اس وقت ساتھ گئے ہوئے تھے کہ بھئی عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ سورۃ الفتح یعنی 26ویں پارے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ بھئی حضرت عثمان تو زندہ ہیں، پھر مشرکوں کی طرف سے سہیل بن عمر
یہ قاصد اور سفیر بن کر آیا، اس نے آ کر معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے اندر ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ مسلمان اس سال جو ہے وہ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر مسلمان عمرہ کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ بغیر ہتھیار لگائے آئیں گے، ہتھیار کوئی نہیں ساتھ لے کر آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط کو تسلیم کیا۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اور بعض نے زبان پر بھی لائے ہوں گے کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو خواب دیکھا ہے کہ بھی ہم عمرہ کر رہے ہیں اور اب بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، بالکل حق ہوتے ہیں، اور بیعینی اسی طرح ہوتا ہے جیسے ان کا خواب ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ تو نہیں تمہیں کہا کہ اسی سال کر رہے ہیں، بھی اسی سال ہی کرنا ہے، یہ تو کہیں نہیں میں نے کہا، یا یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس سن کے اندر یا اگلے۔ انشاءاللہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے اور اللہ تعالیٰ مکہ کی فتح بھی عطا فرمائیں گے۔ اگلے سال مسلمان آئے اور جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، سعی کی، عمرہ کی، اور عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تو وہاں پر پھر یہ تھا کہ کچھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ مشرک پتہ نہیں معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہاں اگر انہوں نے لڑائی شروع کر دی، ایک تو حرم شریف ہے، ایک یہ ہے کہ جو ہے حرمت والے مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر جو ہے لڑائی جہاد جو ہے وہ جائز نہیں تھا پہلے، اب تو جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوگا، تو ہمیں ہتھیار ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے کے اندر لڑائی کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا تو آگے سے تم نے بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے، کہ اگر وہ لڑائی نہ کریں تو پھر تم نے لڑائی شروع نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کسی کے اوپر بھی بھئی چاہے انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، ان کے اوپر زیادتی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ظلم اور زیادتی۔ حتیٰ کہ اگر کافر کے اوپر بھی ظلم کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان سے لڑو جہاں کہیں، اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مکہ مکرمہ سے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر کر کے نکالا تھا، تو لہذا اگر وہ لڑائی ہوتی ہے تو تم بھی ان کو جو ہے مکہ مکرمہ سے نکال سکتے ہو، کیونکہ حساب کتاب برابر ہو جائے گا نا۔ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تم نے برداشت کی، اب اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے رہے ہیں، وہ اگر زیادتی کرتے ہیں تو اب تم نے اس کا بدلہ دینا ہے، اب اگر ہتھیار اٹھانا پڑے تو اٹھانا ہے۔ اور فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد بھی کفر اور شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کفر اختیار کرنا، یہ تو قتل جو لڑائی جھگڑے قتال سے بھی زیادہ جو ہے سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس تم لڑائی نہ کرو، یعنی مسجد حرام کا حرمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اب بھی یہی حکم ہے بھئی، حدود حرم کے اندر لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے نا جی، کسی کو ساتھ جو ہے بدتمیزی، اور اسی طرح جو ہے کسی کو جو ہے وہ حتیٰ کہ تھپڑ مارنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی لیے بہت زیادہ احترام ہے اس کا، اور وہاں پر شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شکار کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے حدود حرم کے اندر، پتہ ہے کہ ابھی مجھے قتل کرے گا، تو اب اس سے بچنا اور جو ہے اس کو قتل کر دینا یہ تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ اپنی جان بچانا بھی تو زیادہ ضروری ہے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا یا کسی کو مارنا یہ حدود حرم کے اندر اب بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا کہ کذالک فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو تم ان کو قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین، یہ کافروں کی سزا ہے۔ فرمایا فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا مطلب کہ اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو پھر تم نے پرانے بدلے نہیں چکانے، بس ان کو معاف کر دینا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی کفر شرک اور کافروں کا جو ہے یہ زور ٹوٹ جائے، کافروں کی طاقت ٹوٹے، تب جا کر فتنہ ختم ہوگا۔
اگر کافر طاقتور رہیں تو فتنہ باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین جو ہے وہ پھیل جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر وہ توبہ استغفار کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر زیادتی نہیں کرنی۔ اور ایک زیادتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ان کے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یا ان کے مذہبی پیشوا جو ہے لڑائی کے اندر جو شرکت نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا قتال جو ہے یا ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ جب کسی دستے کو بھیجتے تھے اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ نہا عن الصبیان والنساء، کہ نہ تو عورتوں کو قتل کرنا ہے اور نہ ہی بچوں کو قتل کرنا ہے۔ اب بے کافروں کا زور ہے، دیکھیں وہ فلسطین کے، شام کے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو قتل کرتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ تکلیفیں دیتے ہیں، بچوں کو ماؤں کے سامنے اور باپوں کے سامنے قتل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دکھ پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اسلام اتنی رحم اور اتنی جو ہے وہ احساس والا مذہب ہے کہ اس کے اندر ظلم اور زیادتی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کہ جس نے کا قصور نہیں ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے آپ، کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ لڑتی نہیں ہے، اسی طرح بوڑھوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں وہ بوڑھا جو لڑائی کے اندر ماہر ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، اور وہ مشورے دیتا ہے کہ بھی ایسے لڑو، یہ کرو وہ کرو، وہ تو ایک طرح سے شریک ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ جو بوڑھا بیچارہ چارپائی پر پڑا ہے، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو مارنے کی، قتل کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے تو فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر وہ ظالم ہے تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور زمین پر آرام اور سکون نصیب ہو۔